ملک میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے. نئی دریافت پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر خرچ زر مبادلہ بچانے کے لیے ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کی امور پر اجلاس میں گفتگو. سوئٹزرلینڈ میں نیو ایئر نائٹ پر اسکی ریزورٹ میں دھماکہ، 40 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی. دھماکہ کرانز مونٹانا کے بار میں ہوا. خوفناک آتش زدگی کی زد میں آ کر درجنوں افراد جھلس گئے. ریزورٹ پر سال نو کی تقریب جاری تھی. متاثرہ افراد کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے. ریسکیو کے عمل میں ہیلی کاپٹرز، ایمبولینسوں اور 150 کے قریب رضاکاروں نے حصہ لیا. پولیس کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گردی نہیں، ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. کہا المناک واقعے کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا. مشکل وقت میں سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. Regarding Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River, obviously these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. پاکستان کا بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری کی تفصیلات طلب کر لی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہم سب کو ایسی کوششوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں تناؤ پیدا ہو. ایاز صادق کی جے شنکر سے مصافحے کی تصویر دیکھی. اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے تفصیلی بات کی ہے. یمن میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا. 257 بھارتی پاکستان میں قید ہیں. دونوں ملکوں نے جوہری تنصیبات کی فہرست کا بھی تبادلہ کیا ہے. تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا. OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس. اسرائیل کی صومالی لینڈ کو غیر قانونی طور پر تسلیم کیے جانے کی مذمت. صومالیہ کی غیر مشروط حمایت کا عزم. مشترکہ اعلامیے میں کہا فلسطین کی آزادی، سرحدی یکجہتی اور الاقصی کے دارالحکومت کا حصول پائیدار امن کا واحد راستہ ہے. پاکستان نے فلسطینی عوام کی خود ارادیت کی جدوجہد میں مکمل حمایت کا اعادہ کیا. نئے سال کے پہلے دن پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا. 100 انڈیکس 1,76,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. کاروبار کے دوران 2,301 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,76,355 پوائنٹس پر بند. وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے تمام وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب کر لی. سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد مرتب کرنے کی ہدایت. کہا مؤثر معاشی اصلاحات کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون کلیدی کردار رکھتا ہے. گورننس پالیسی پر تمام وزارتوں کا مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے. سرمایہ کاری میں اضافے، صنعتی پیداوار، زراعت اور دیگر شعبوں پر توجہ دیں. برآمدات کے شعبے کی ترویج اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے. لاڑکانہ میں پولیس اہلکار کی جانب سے شہری کے قتل پر سوال اٹھنے لگے. پولیس کا دعویٰ ہے ہلاک شخص ملزم ہے. ذرائع کا کہنا ہے مقتول کا پولیس اہلکار سے ذاتی جھگڑا تھا جس پر اسے سرعام قتل کیا گیا. وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے علی کلہوڑو زخمی حالت میں ہاتھ جوڑ کر گولی نہ مارنے کی دہائی دے رہا ہے. SSP لاڑکانہ کہتے ہیں ملزم کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے. واقعہ ذاتی دشمنی نہیں، نہ ہی بچوں کی لڑائی کا کوئی معاملہ ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں. کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رکھا جائے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی IG سندھ جاوید عالم اوڈھو سے گفتگو. صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت. کہا سیف سٹی پروجیکٹ کو مؤثر اور پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کیا جائے. پولیس کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. پولیس کو نتائج دینے ہوں گے. دنیا بھر میں سال نو کا رنگا رنگ آغاز. نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر جگمگا اٹھا.
صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر نئے سال کا استقبال کیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ملیشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی جشن منا کر 2026 کو خوش آمدید کہا گیا۔ بیجنگ میں دیوار چین پر لیزر لائٹ شو اور ڈرم پرفارمنس کو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔ دوحہ، پیرس، لندن اور ریو ڈی جنیرو میں بھی سال نو پر شاندار آتش بازی۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن، برج خلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو۔ سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، شہر شہر آتش بازی، عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے۔ 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون، خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریلیف کافی نہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا رد عمل، کہا قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے۔ ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ غریب سکون کا سانس لے سکے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابرو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سیکریٹری سینٹ کو بھیج دیا۔ فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابرو کو نااہل قرار دینے کی استدعا، ریفرنس میں موقف اپنایا۔ سیف اللہ ابرو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو پارٹی سے منحرف ہیں، ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔ کراچی میں آیا چنڈیگڑھ روڈ پر قائم کاٹن ایکسچینج کی عمارت پر قبضے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ FIA نے درج کیا۔ میئر کراچی کا عمارت اور جگہ KMC کو دینے کے لیے FIA کو خط۔ ڈائریکٹر FIA نے مرتضی وہاب کو جوابی خط لکھ دیا۔ FIA نے جواب میں لکھا، ملکیتی دستاویزات بادی النظر میں جعلی ہیں، دیگر بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ عمارت کا کمرشل استحصال بھی رپورٹ ہوا۔ تمام کارروائیاں قانون اور ریکارڈ کی بنیاد پر کی گئیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ پہلے سے قانونی نوٹسز جاری کر چکا ہے۔ ایران میں بدامنی، عدم استحکام کو ہوا دینے والے گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ خطے میں انتشار، انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم۔ ایران میں پرامن مظاہرے پر افغان بھارتی اکاؤنٹس جھوٹے بیانیے، جعلی ویڈیو سے مہم میں مصروف۔ عوامی تحریک کا جھوٹا رنگ دینے کی سازش کی۔ خطے میں ریاستی دہشت گردی اور مداخلت سے امن تباہ کرنا انتہا پسند مودی کا وتیرہ بن چکا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھار۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران اور کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبارہ ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھنچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 سینٹ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ اپر دیر اور پارا چنار میں بھی ہر سو سفیدی، موسم شدید سرد ہو گیا۔ دو 2026 میں عوام کی خدمت کا مشن پہلے سے زیادہ زور و شور سے جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، کہا 2025 پاکستان کے لیے دفاعی لحاظ سے تاریخ ساز سال رہا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب انعقاد پرامن اور محفوظ پاکستان کی جیت تھی۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد کرکٹ کی واپسی اور اسلام آباد میں دھماکے کے بعد شری لنکن سیریز اور ٹرائی نیشن سیریز کا محفوظ انعقاد بڑا امتحان تھا۔ سندھ کے لیے ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ حکومت کا فوکس عوامی مسائل کے پائیدار حل پر ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی گئی۔
بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی کاوشوں کا حصہ ہے۔ 2026 میں متعدد منصوبے عملی شکل اختیار کریں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی اسلامی اور خلیجی ممالک کے لیے کوارڈینیٹر مقرر۔ وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی طاہر اشرفی کو ذمہ داری سونپ دی۔ طاہر اشرفی کی تقرری اعزازی حیثیت میں ہوگی، اطلاق فوری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔